اب آئیے آگے ہم چلتے ہیں ہمارے اس رسالے کی طرف جس کا نام ہے مکارم الاخلاق۔ مکارم الاخلاق یہ محمد بن صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے۔ محمد بن صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ آپ جانتے ہیں اس دور کے بڑے علماء میں سے ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امامت کے درجے پر فائز کیا۔ پوری دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو مقبولیت دی اور ان کے علم سے امت کو فائدہ پہنچایا اور پہنچا رہا ہے۔ اور ایسے علماء بہت شاذ و نادر دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، جیسا شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ تھے کہ جن کے علم اور جن کے تقوی کے ذریعے سے لاکھوں نہیں، ہزاروں نہیں، کروڑوں لوگ مستفید ہو رہے ہیں مسلسل اور ہدایت کے راستے کی طرف آ رہے ہیں۔ آپ کا مختصر تعارف میں کر دیتا ہوں۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، محمد بن صالح ابن العثیمین۔ آپ بنو تمیم قبیلے سے آپ کا تعلق ہے۔ بنو تمیم یہ وہ قبیلہ ہے جس کے حوالے سے فضیلت بھی وارد ہوئی ہے کہ بنو تمیم کا قبیلہ جب دجال ظاہر ہوگا، دجال کے خلاف سب سے مضبوط جو لوگ ہوں گے وہ قبیلہ بنو تمیم کے لوگ ہوں گے۔ آپ کا تعلق اس قبیلے سے ہے۔ آپ کی پیدائش 1929 میں ہوئی، 1929 میں آپ کی پیدائش ہوئی قصیم میں آپ کی پیدائش ہوئی جو سعودی عرب کا ایک شہر ہے، اور شیخ رحمہ اللہ نے وہیں پر اپنے بچپن کو گزارا، حفظ قرآن کیا۔ 15 سال تک آپ قرآن کے حافظ ہو گئے، اور وہاں اس وقت جو عالم موجود تھے شیخ دامغ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس انہوں نے حفظ کیا۔ اور اس کے بعد جن سے سب سے زیادہ انہوں نے فائدہ اٹھایا اپنی زندگی میں وہ ہے شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی، جنہیں شیخ امام السعدی کہا جاتا ہے رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑا نام ہے علماء میں، جن کی تفسیر سعدی پوری دنیا میں مشہور و معروف ہوئی۔ آپ ان کے خاص استاذ ہیں جن سے شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کچھ سیکھا، شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی سے رحمۃ اللہ علیہ۔ اور شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمۃ اللہ علیہ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ جب شیخ محمد بن صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے والد قصیم انیزہ میں رہتے تھے، وہ چھوڑ کر ریاض شفٹ ہونے والے تھے، تو شیخ عبد الرحمن بن ناصر سعدی نے کہا آپ اس بچے کو یہیں چھوڑ کر جائیے، آپ اس بچے کو یہیں چھوڑ کر جائیے، کیونکہ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن ہی سے ان کے چہرے پر، ان کے مزاج، ان کے تعامل سے علامات ظاہر تھیں کہ یہ بچہ بڑا ہونے کے بعد اس سے بہت سارا فائدہ ہوگا۔ اور علماء کے پاس خاص طور پر فراست ہوتی ہے۔ فراست ایک علم ہے۔ فراست کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو سمجھ بوجھ دیتا ہے، ایسی سمجھ بوجھ جس کے ذریعے سے وہ پہچان پاتا ہے کہ وہ یہ معاملہ کیا ہے، اس معاملے کا فائدہ کیا ہے، اس معاملے کا نقصان کیا ہے۔ فراست یہ مومن کے لیے ایک نعمت ہوتی ہے، اور علماء کے پاس وہ فراست ہوتی ہے، اور وہ اچھے طلباء کو پہچان جاتے ہیں اور ان کے لیے فکر مند ہوتے ہیں تاکہ امت کو فائدہ ہو۔ شیخ سعدی نے کہا آپ انہیں اپنے ساتھ نہ لے جائیں، یہیں پر چھوڑ دیں۔ لہٰذا شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ انیزہ ہی میں اپنے استاذ کے پاس رہتے ہیں، اور ان سے انہوں نے علم سیکھا، بہت سارے فنون سیکھے اور مہارت حاصل کی۔ اور 25 سال کی جب وہ عمر پر پہنچے تو وہ پڑھانے کے لیے تدریس پر بیٹھ گئے 25 سال کی عمر میں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو غضب کا حافظہ، فہم، سمجھ بوجھ دی تھی جس کی مثال بہت کم ملتی ہے۔ شیخ صالح عثیمین، محمد بن صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگی کی تفصیل تو نہیں بیان کی جا سکتی ہے، چند پہلو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے بڑے استاد جن سے انہوں نے علم حاصل کیا وہ شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز ہیں رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں بن باز کہا جاتا ہے۔ یہ آپ کے خاص اساتذہ میں سے ہیں۔ شیخ سعدی کے بعد سب سے زیادہ جن سے انہوں نے استفادہ کیا وہ شیخ عبداللہ بن عبدالعزیز بن باز ہیں۔ خاص طور پر ابن تیمیہ اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں شیخ بن باز سے انہوں نے پڑھی، اور علم حدیث کے ماہرین اس زمانے میں عرب میں بہت کم لوگ تھے، بہت کم لوگ عرب میں اس زمانے میں حدیث میں ماہر پائے جاتے تھے، ان میں سے شیخ بن باز بھی ہیں رحمۃ اللہ علیہ۔ ان سے انہوں نے اس فن کو بھی سیکھا اور ان سے خوب استفادہ کیا۔ تو شیخ بن باز استاذ ہیں ان کے، اور شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے استفادہ کیا۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ وہیں پر اپنے استاذ شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی کے انتقال کے بعد انہی کی مسجد میں ان کی جگہ پر امام و خطیب متعین ہوئے، اور وہ لمبے عرصے تک امام و خطیب کی حیثیت سے وہاں ذمہ داری نبھاتے رہے۔ اسی طرح محمد بن سعود
جو یونیورسٹی ہے قصیم کے اندر، وہاں پڑھاتے تھے اور مسجد میں امامت اور خطابت کا کام کیا کرتے تھے شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ۔ ابتدا میں شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ جب ان کی شہرت نہیں تھی، جب وہ مشہور نہیں ہوئے تھے، تب بھی ان کا وہی جذبہ تھا لوگوں کو دین سکھانے کے لیے، لوگوں کو پڑھانے کے لیے مسلسل، اور وہ تدریس کے معاملے میں اتنے زیادہ پختہ تھے کہ وہ کبھی اپنی ذمہ داری سے غائب نہیں ہوتے تھے، درس سے غائب نہیں ہوتے تھے، اور جب وہ غائب ہو جاتے تھے تو پھر وہ اتنی تنخواہ اپنی تنخواہ میں سے اتنی تنخواہ کٹ کر لیتے تھے جتنے دن وہ غائب تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ میرے لیے جائز نہیں ہے۔ اور شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے کہ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ ابتدائی زمانے میں جب درس دے رہے تھے، ایک مقام ایسا بھی آیا جب ان کے پاس پڑھنے کے لیے صرف 2 لوگ آتے تھے، 2 افراد پڑھنے کے لیے آتے تھے، ان میں سے ایک لکھتا تھا اور ایک آدمی سو جاتا تھا۔ تو شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اپنے شاگرد سے، جو خود بیان کرتے ہیں، یوٹیوب پر موجود ہے، کہتے ہیں شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا، تم لکھتے رہتے ہو، تم میری طرف نہیں دیکھتے، اور دوسرا سو جاتا ہے، تو آخر میں کیسے پڑھاؤں؟ تو علماء نے اس دور پر بھی صبر کیا ہے، حتیٰ کہ آج بھی مسجد نبوی کے اندر بعض علماء ایسے ہیں جن کے حلقے میں 1 یا 2 شخص ہی بیٹھتے ہیں، تب بھی وہ اسی حوصلے اور صبر کے ساتھ پڑھاتے ہیں، اس لیے کہ علماء کی خوبی ہوتی ہے کہ وہ مخلص ہوتے ہیں، وہ افراد اور تعداد کو دیکھ کر دین نہیں سکھاتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بلکہ شیخ صالح عثیمی حفظہ اللہ کہتے ایک مرتبہ ایک عالم دین کو محاضرے کے لیے بلایا گیا ایک شہر میں، جب وہ آئے شہر میں، اس مسجد میں آئے تو دیکھا کہ کوئی شخص مسجد میں موجود نہیں ہے، پورے لوگ وہاں سے رخصت ہو گئے۔ مؤذن جو تھے، مؤذن سے انہوں نے کہا کہ آپ مائکروفون کو آن کر دیں تاکہ مسجد کے باہر آواز جا سکے۔ کہتے ہیں شیخ صالح عثیمی حفظہ اللہ کہ انہوں نے اس مسجد میں بغیر لوگوں کے کوئی شخص موجود نہیں تھا، پورا درس دیا جو درس طے تھا۔ انہوں نے کہا یہ امانت ہے، مجھے ذمہ داری دی گئی ہے، ہو سکتا ہے باہر جانے والے کو کسی کو آواز پہنچے۔ انہوں نے تنہا مسجد میں بیٹھ کر کے درس دیا ہے۔ یہ علماء کا صبر ہے دعوت اللہ کے راستے میں، کہ انہوں نے اس طرح سے صبر کیا کہ بسا اوقات کوئی شخص موجود نہیں ہے، تب بھی انہوں نے اسی عزم اور حوصلے کے ساتھ دین کو نشر کیا ہے۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ بعد میں جب مشہور ہوئے، آپ کا حلقہ بہت معروف تھا، آپ حرم مکی میں بھی درس دیتے تھے، حرم مدنی میں بھی درس دیتے تھے، مدینہ میں بھی درس دیتے تھے، مکہ میں بھی درس دیتے تھے، اور جم غفیر آپ سے استفادہ کرتا تھا۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ بڑے زاہد عابد شخص تھے، ان کا گھر مٹی کا تھا، مٹی کا ان کا گھر تھا، اور زندگی کے آخری مرحلے تک بھی اسی مٹی کے گھر میں وہ تھے، وہاں سے منتقل نہیں ہوئے۔ ایک مرتبہ ان کے گھر میں ایک بہت بڑی شخصیت حکومت کی، غالباً وہ بادشاہ تھے جو آئے تھے، ملک خالد رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، وہ آئے اور انہوں نے آ کر کے شیخ عثیمین سے پیشکش کی کہ ہم آپ کے لیے گھر بناتے ہیں۔ تو شیخ عثیمین نے کہا کہ میرا گھر صالحیہ میں بن رہا ہے۔ تو بادشاہ کو انہوں نے کہا کہ میرا گھر تیار ہو رہا ہے، مجھے گھر کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بادشاہ کو یہ جو آئے تھے انہیں لگا کہ انہیں گھر کی ضرورت نہیں ہے، وہ چلے گئے۔ بعد میں ان سے پوچھا گیا کہ صالحیہ میں آپ کا کوئی گھر تیار نہیں ہو رہا ہے، آپ کو تو لے لینا چاہیے تھا۔ جب اتنی بڑی پیشکش آئی کہ آپ کو گھر بنا کر دینے کے لیے وہ تیار ہیں، تو شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں، اور صالحیہ قبرستان کا نام ہے، کہا کہ قبرستان میں میری قبر تیار ہو رہی ہے اور وہی میرا گھر ہے۔ تو اس طرح کا زہد اور تقوی جس کی مثال بہت شاذ اور بہت نادر ملتی ہے، شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس کے حامل تھے۔ اور علماء کہتے ہیں آپ کو اللہ نے بہت بڑی خوبی دی تھی، وہ ہے تسہیل العلم، کہ انہوں نے علم کو بہت آسان کیا، بلکہ ان کے استاد مجدد مانے جاتے ہیں اس مسئلے میں شیخ سعدی، انہوں نے علم کو بہت آسان کر دیا۔ ہمارے بعض اساتذہ مدینہ میں کہتے تھے کہ جس آدمی کو تفسیر نہیں سمجھ میں آتی، عربی اگر جانتے ہو شیخ عثیمین کو پڑھو تفسیر سمجھ میں آ جائے گی، اگر نحو صرف گرامر نہیں جانتے شیخ عثیمین کو پڑھو گرامر سمجھ میں آئے گا، مصطلح الحدیث نہیں جانتے شیخ عثیمین کو پڑھو۔ کہتے ہیں کوئی بھی علم اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں ابن عثیمین کو پڑھو، اللہ آپ کے لیے آسان کر دے گا، اس لیے کہ ان کو اللہ نے وہ خوبی دی تھی، انہوں نے مسائل کو آسان کر کے پیش کیا لوگوں کو۔ آپ جانتے ہیں مسائل میں 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک مسئلہ ہے وہ جو عام ہر آدمی جانتا ہے، کچھ مسئلے ایسے ہیں جو مشکل ہیں جسے حل کیا جانا چاہیے، مثال کے طور پہ تقدیر کا مسئلہ،
تقدیر کے مبحث آسان نہیں ہے. لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ وہ جب اٹھیں تو انہیں شک نہ ہو اپنے ایمان پر. سمجھانے کے لیے آدمی کے پاس قابلیت چاہیے, اچھی زبان کے ساتھ اللہ کی توفیق چاہیے. تو شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے علم کو, علوم کو آسان کر کے لوگوں تک پیش کیا. یہ آپ کی بہت بڑی خوبی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی کتابوں سے بہت نفع پہنچایا. بقیہ علماء کی کتابیں کچھ زمانے تک خاص ہوتی ہیں اور اس زمانے میں استفادہ کیا جاتا ہے, پھر دھیرے دھیرے دوسرے علماء آ جاتے ہیں ان کی جگہ پر. عرب میں کیا ہوتا ہے, معرض لگتا ہے, کتب میلہ, کتابوں کا میلہ لگتا ہے, اور اس میلے میں ہر عالم کی کتابیں بیچی جاتی ہیں. خاص طور پہ بن باز ہیں, بن باز کا ایک الگ سے اسٹال لگتا ہے, شیخ البانی کا اسٹال الگ لگتا ہے. جو علماء ہیں بڑے بڑے معروف جنہوں نے بہت کتابیں لکھی ہیں یا مفکرین وغیرہ, ان کی کتابوں کا اسٹال لگتا ہے. تو کیا ہوتا ہے, دوسرے جو علماء ہوتے ہیں ایک زمانے تک ان کی کتابوں سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں, اس کے بعد ان سے بہتر کوئی عالم آ جاتا ہے تو ان کی کتابوں کی قیمت اتنی زیادہ نہیں رہتی یا ان کی کتابیں اتنی زیادہ نہیں بک پاتی ہیں. لیکن وہاں کام کرنے والا شخص یہ بتاتا ہے, شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ 2001 میں ان کا انتقال ہوا ہے, ابھی 2024 چل رہا ہے. اس سے پہلے والے سال میں ان کی کتابوں کا اسٹال لگانے والا شخص کہتا ہے کہ سب سے زیادہ جن کتابوں پر بھیڑ تھی ان میں شیخ عثیمین کی کتابیں ہیں, جبکہ دنیا سے گئے ہوئے ان کو 22 سال کا عرصہ ہو چکا ہے. لیکن مقبولیت کتابوں کی آج بھی ویسے ہی ہے جیسے ابھی جو علماء زندہ ہیں اور لکھ رہے ہیں ویسے, اور یہ بہت کم علماء کو ملتا ہے. اور شیخ عثیمین یہ خواہش بھی کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میری کتابوں میں سے کوئی کتاب ایسی بنا دے جیسے امام نووی کی کتاب ہے ریاض الصالحین. ریاض الصالحین ایسی کتاب ہے پوری دنیا میں لوگ اسے جانتے ہیں, تقریباً مساجد میں وہ کتاب پائی جاتی ہے. شیخ عثیمین خواہش کرتے تھے کہ اللہ مجھے بھی ایسی کوئی کتاب میری ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں مقبولیت عطا کرے. تو شیخ کا علم آپ کے تقوی کی دلیل, زہد کی دلیل ہے, اللہ عالم, کہ آج بھی ان کی کتابوں کے لیے لوگوں کے دلوں میں شوق, محبت اور جستجو ایسی ہے کہ لوگ آج بھی اس سے خوب استفادہ کر رہے ہیں. شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے چند پہلو, توحید اور عقیدے کی جب بات کریں, ایسی مضبوطی ان کے اندر تھی, جو جتنا اللہ کو جانتا ہے اتنا وہ اللہ سے ڈرتا ہے, اتنا اس کا دل مضبوط ہوتا ہے, اتنا وہ معاملات کو بہتر سمجھتا ہے. شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے, کئی دن تک وہ غیر حاضر رہے بیماری کی وجہ سے. اس کے بعد جب وہ بیماری سے صحت میں آ گئے, واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کے طلبہ بہت خوش ہو گئے کہ استاد بیمار ہو گئے, کئی دن کے بعد صحت یاب ہو کر کے لوٹے. تو شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس موقع پر اپنے طلبہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہا, جان لو کہ بے شک انسان کی بیماری اس کی موت کو جلدی نہیں لا سکتی ہے, اور جان لو کہ انسان کی صحت اس کی موت کو دور نہیں ڈھکیل سکتی. عقیدے کی کتنی بڑی وضاحت اور مضبوطی ہے یہ کہ بیمار ہونے سے آدمی کی موت جلدی نہیں ہوگی, بیماری کی وجہ سے موت جلدی آ جائے گی ایسا نہیں ہوتا ہے. موت طے ہو چکی ہے, چاہے میں بیمار رہوں چاہے میں صحت مند رہوں, موت جب ہونی ہے تب ہوگی. شیخ عثیمین رحمۃ اللہ نے کہا موت بیماری کی وجہ سے جلدی نہیں آتی ہے, اور صحت مند ہونے کی وجہ سے تاخیر نہیں ہوتی ہے. اس میں کوئی صحت مند ہو گیا وہ سوچے کہ میں تاخیر سے مروں گا, ایسا نہیں ہے. ایسی مضبوطی ان کے جملوں سے ظاہر ہوتی تھی شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ. اور اسی طرح شیخ رحمہ اللہ کی خوبیوں میں سے خوبی جو خاص طور پر جنہوں نے ان سے استفادہ کیا ہے, جنہوں نے پڑھا ہے, ان میں سے یہ ہے کہ تواضع بہت زیادہ تھا ان کے پاس, اور جس چیز کو وہ نہیں جانتے تھے صاف لفظوں میں کہہ دیتے ہیں کہ میں نہیں جانتا, میرے پاس اس کا علم نہیں ہے, اور ذرہ برابر بھی تردد نہیں کرتے, ذرہ برابر بھی تردد نہیں کرتے. اور یہ علم کی نشانی ہے کہ علماء جو نہیں جانتے ہیں اسے وہ کہہ دے کہ نہیں جانتے, وہ ان کی بھی حفاظت ہے جہنم کی آگ سے, اور سامنے والوں کی بھی حفاظت ہے گمراہی سے. غلط بول دیا آپ, سامنے والا اس پر عمل کر رہا ہے, تو یہ خود علماء کے لیے پریشانی کی بات ہے. شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی خوبی ہے وہ صاف لفظوں میں صراحت کے ساتھ کہہ دیتے کہ میں نہیں جانتا. انہوں نے تفسیر کا کوئی مسئلہ بیان کیا تو کسی نے کہا آپ نے جو بات کہی ہے بالکل یہی بات فلاں تفسیر میں لکھی ہے. تو شیخ عثیمین نے کہا کون سی تفسیر ہے؟ کہا فلاں تفسیر ہے. شیخ عثیمین نے کہا میں نہیں جانتا یہ کون سی تفسیر ہے, میں نہیں جانتا کون سی تفسیر ہے. ایسا نہیں کہ میں ہر چیز جانتا ہوں, سامنے والا ایسا کوئی چیز نہیں بتا سکتا جو مجھ سے چھپی ہوئی ہو, یہ کبر کی دلیل ہے. نہیں جانتا, ہمارے پاس اس کا علم نہیں ہے,
ہم نے ہر چیز کو نہیں گھیرا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس کے علم نے ہر چیز کو گھیر کر رکھا ہے۔ یہ شیخ عثیمین کی خوبیوں میں سے ہے۔ اسی طرح شیخ رحمہ اللہ کی خصوصیت اور خصائص میں سے یہ بھی ہے کہ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ تدریس، درس دینے کو اور سمجھانے اور پڑھانے کو بہت زیادہ پسند کیا کرتے تھے، اور وہ اسے بہت بڑی اہم چیزوں پر مقدم کرتے تھے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ شیخ عثیمین کو قاضی بننے کی آفر ہوئی کہ آپ پر قضا کو پیش کیا گیا، اور پیش کرنے والے عرب کے بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے کہا آپ قاضی بن جائیے۔ ظاہر سی بات ہے جو قاضی ہے، جو جج ہے، اس کے لیے سہولیتیں ہیں حکومت کی طرف سے، اس کی تنخواہ بھی ہوتی ہے اور اس کے لیے بہت ساری دیگر سہولیات بھی ہوتی ہیں۔ شیخ عثیمین سے کہا گیا آپ قاضی ہو جائیں، لیکن شیخ نے معذرت کر لی اور کہا کہ میں پڑھانے کو اس پر مقدم کرنا چاہتا ہوں، جو میرے دروس ہوتے ہیں، جو میں کتابیں پڑھاتا ہوں، میں اسے مقدم کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے قضاء کو، جو کہ ایک بڑا منصب ہے حکومتی سعودی عرب کی جانب سے، اس منصب کو انہوں نے ٹھکرا دیا دین سکھانے کے لیے، اور ایسی تدریس انہوں نے کی کہ زندگی کے آخری مرحلے تک شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو دین سکھاتے رہے، پڑھاتے رہے۔ یہ ان کے زہد اور اخلاص کی دلیل ہے۔ آخری زمانے میں جب ان کو ایک بڑا مرض، بیماری لاحق ہوئی، شیخ بہت کمزور ہو گئے تھے، کہتے ہیں ان کے شاگردان ان کی وفات سے پہلے ان کا وزن 30 کلو کے قریب تھا، 30 kg کے قریب ان کا وزن تھا، اتنا کمزور شخص۔ آخری رمضان ہے، رمضان کی آخری راتیں ہیں، شیخ عثیمین رحمۃ اللہ اچانک ان کی طبیعت بگڑ گئی۔ مکہ میں وہ تھے، مکہ سے جدہ شفٹ کیا گیا، شفٹ کرنے کے ساتھ انہیں ICU میں رکھا گیا۔ وہاں پر 4-5 گھنٹوں کے بعد انہیں ہوش آیا۔ ہوش آنے کے ساتھ ہی انہوں نے ڈاکٹروں سے کہا مجھے فوراً حرم لے چلو تاکہ میں درس دے سکوں۔ اس حالت میں انہیں حرم لایا گیا اور انہوں نے اس حالت میں درس دیا، اور کہا ڈاکٹر سے اگر میں وہی رہ جاتا تو اتنا بڑا اجر مجھ سے چھوٹ جاتا، اتنی بڑی نیکی مجھ سے چھوٹ جاتی۔ اور وفات سے پہلے رمضان کا جو آخری درس یوٹیوب پر موجود ہے، جس میں شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی آواز بہت کمزور ہو چکی ہے، جب انہیں لایا گیا ایمبولینس کے ذریعے سے اور انہیں حرم کے کمرے میں رکھا گیا، کیونکہ لوگوں کے سامنے آ نہیں سکتے تھے وہ، اور ان کے ساتھ بیمار کے ساتھ جو چیزیں لگائی جاتی ہیں، شیخ عثیمین کو ایک کمرے میں رکھا گیا اور وہاں سے وہ مائک کے ذریعے سے درس دیتے ہیں، اور ان کی آواز حرم میں گونجتی ہے، اور ان کے سارے طلبہ، ان کے چاہنے والے غمگین ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ آواز انہیں خوف ہے، ہو سکتا ہے کہ دوبارہ یہ آواز سننے کو نہ ملے۔ ان کا جو آخری درس ہے، اس درس میں وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ ملاقات رمضان کی ہماری آخری ملاقات ہو۔ کہتے ہیں ان کے شاگرد وہی شیخ رحمہ اللہ سے آخری ان کی ملاقات تھی کہ انہوں نے وفات سے پہلے آخری ایام میں بھی شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو دین کا درس دیا۔ اور یہ علماء کی خوبی ہوتی ہے، جو حقیقی علماء ہیں وہ دین کو سکھاتے رہتے ہیں، چاہے آپ انہیں پسند کریں، چاہے آپ ناپسند کریں، چاہے آپ ان کی عزت کریں، چاہے آپ ان کی توہین کریں۔ اذان دینے والے کی طرح کہ وہ اذان دیتا ہے، آنے والے آئیں، نہ آنے والے نہ آئیں، لیکن وہ اذان ضرور دیتا ہے۔ یہ علماء کی اخلاص کی دلیل ہے۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس وقت جب کہ ان کا وزن اتنا تھا، وہ ایسی بیماری میں تھے، ایک بڑا مرض تھا انہیں، اس مرض میں تھے، بڑی تکلیف بھی انہیں ہوتی تھی، اس کے باوجود اس پر وہ صبر کرتے ہوئے لوگوں کو درس دیتے تھے، فتویٰ دیتے تھے۔ آخری درس کے بعد بھی انہوں نے سوالات کے جوابات دیے۔ ان کے شاگرد جنہوں نے ان کی زندگی لکھی ہے کہتے ہیں کہ میں دکھ کی وجہ سے کچھ سوالات کو سن نہیں سکا، اس لیے کہ میں بہت زیادہ دکھ میں تھا کہ ہمارے استاد جو ہمارے شیخ ہیں، شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، کہ وہ اس حالت، اس کمزوری کے اندر ہیں، اس کے باوجود بھی ان کا مجاہدہ۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں تدریس، دین سکھانا بھی ایک جہاد ہے، ایک جہاد ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو کسی شخص نے خط لکھ کر کے کہا کہ آپ مسجد میں بیٹھ کر کے لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، یہاں ہم لوگ جنگ لڑ رہے ہیں، دشمنوں سے تلوار لے کر کے جنگ لڑ رہے ہیں، آپ اپنی کرسی پہ بیٹھ کے لوگوں کو دین سکھاتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے جواب میں انہیں خط لکھا، اور خط لکھ کر کے کہا بے شک اللہ نے جس طرح ہمارے روزیاں بانٹی ہیں، اللہ نے ہمارے اعمال بانٹے ہیں، کہ یہ علم بھی اللہ تک جانے کا راستہ ہے، تم جہاد کے ذریعے سے اللہ تک پہنچو، میں علم کے راستے سے اللہ تک پہنچتا ہوں۔ تو یہ قتال اور جہاد کی طرح ہے۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی
امت کے نفع کے لیے، ہدایت کے لیے، بلکہ بہت کم وہ سویا کرتے تھے، بہت کم آرام کرتے تھے، مسلسل لوگوں کے کال بھی اٹھایا کرتے تھے۔ کہتے ہیں بسا اوقات شیخ آپ سن سکتے ہیں، بسا اوقات وہ سنتے ہوئے انہیں آنکھ لگ جاتی، نیند آنے لگتی، تو شیخ پھر پوچھتے ہیں دوبارہ کیا کہا آپ نے؟ تو فوراً جیسے ہی انہیں کہا جاتا تو شیخ عثیمین پھر دوبارہ سوال سن کر کے جواب دیتے تھے۔ اس طرح سے لوگوں کے لیے وقت مختص تھا، حتیٰ کہ مسجد سے لے کر کے اپنے گھر تک وہ جب جاتے تو اس دوران بھی طلباء کی بھیڑ ان کے ساتھ ہوتی تھی جو مسلسل ان سے سوالات کرتی تھی۔ کبھی وہ ان سے نہیں چڑھتے تھے، ناراض نہیں ہوتے تھے، بلکہ قرآن مجید کی جو آیت ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اللہ کہتا ہے سوال کرنے والے کو کبھی نہیں جھڑکنا چاہیے۔ شیخ عثیمین کہتے ہیں اس سے مراد صرف بھیک مانگنے والا نہیں ہے، صرف بھیک مانگنے والا نہیں، کیونکہ اللہ کہتا ہے مانگنے والا ہو سکتا ہے علم مانگنے والا بھی اس سے مراد ہو۔ اس لیے شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں اللہ ہمیں معاف کرے، بسا اوقات سوال کرنے والوں کے سوال سے ہم بسا اوقات چڑ جاتے ہیں، لیکن کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ اما السائل فلا تنہر، سوال کرنے والے کو آدمی کو جھڑکنا نہیں چاہیے۔ یہ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں، اور جنہوں نے انہیں پڑھا ہے، جو انہیں جانتے ہیں، ان کے ایسے پہلو ہیں زندگی کے جو حقیقتاً لوگوں کے سامنے آنا چاہیے۔ بلکہ ہمارے استاد جامعہ اسلامیہ میں وہ کہتے تھے کہ شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ، شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو بڑے بڑے علماء ہیں ان کے بارے میں پوچھا گیا تو وہ کہتے ہیں ان کی زندگیاں، ان کی سیرت ایسی ہے، مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے۔ شیخ کی اپنی تعبیر ہے جو کلیۃ الحدیث جامعہ اسلامیہ میں پڑھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جب ان کی زندگیاں پڑھتا ہوں، جب ان کی سیرت کو سنتا ہوں، مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے گویا کہ سلف کے زمانے سے ایک کشتی چلی ہے، کشتی نکلی ہے، اور سلف کے زمانے کے لوگ اس کشتی میں سوار ہیں، اور اس کشتی کے 3 لوگوں کو اس زمانے میں اتار دیا گیا ہے۔ اس کشتی کے 3 لوگوں کو اس زمانے میں اتار دیا گیا کہ ان کے اخلاق، ان کا علم، ان کا تقوی وہ سلف صالحین کے زمانے کی یاد دلاتا ہے۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ تواضع ایسا تھا، اگر انہیں معلوم ہو جائے یہ حق ہے فوراً اسے قبول کر لیتے تھے۔ ایک مجلس میں ایسا بھی ہوا کہ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے تھے، درس کے دوران شیخ کی عادت تھی ہمیشہ شیخ سردن درس دینے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ سردن کا مطلب بولتے ہی چلے جاؤ، سامنے والا سن رہا ہے، سو رہا ہے، اونگ رہا ہے، بیزار ہو رہا ہے۔ شیخ عثیمین کا طریقہ منہج یہ تھا، درس کے دوران وہ سوالات کرتے تھے، درس دیتے تھے، سوال کرتے تھے، تاکہ لوگ متوجہ ہوں، انہیں معلوم ہو کہ یہ سمجھ پا رہے ہیں کہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ تو شیخ عثیمین رحمۃ اللہ نے درس کے دوران ایک آدمی سے سوال کیا، تو اس آدمی نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم۔ تو شیخ کو غصہ آ گیا، انہوں نے کہا کہ پھر درس میں کیوں بیٹھے ہو، درس میں کیوں بیٹھے ہو؟ تو اس نے کہا کہ چونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دینی مجلسوں میں بیٹھنے والے کی مغفرت کی جاتی ہے، اس مغفرت کو پانے کے لیے میں یہاں پر بیٹھا ہوں۔ تو شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فوراً اس جواب کو سن کر حدیث کے احترام میں فوراً وہ خاموش ہو گئے۔ تو یہ علماء کا طریقہ اور یہ منہج رہا۔ تو شیخ محمد بن صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ بات طویل ہو گئی۔ شیخ محمد بن صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ زندگی کے ان کے بہت سارے ایسے امور ہیں جن امور سے ہمیں بہت ساری عبرتیں، بہت سارے فوائد، بہت ساری نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک موقف یہ بھی ہے کہ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کے شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے کسی مسئلے کے بارے میں سوال کیا۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اسے جواب دیا اور وہ شخص چلا گیا، وہ شخص رخصت ہو گیا۔ پھر شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا کہ انہوں نے جواب جو دیا اس جواب میں کچھ اصلاح کی ضرورت تھی، تو انہوں نے فوراً کہا اس آدمی کو کہ وہ تلاش کرو کہ وہ کون شخص ہے۔ اس کو تلاش کیا گیا، اور تلاش کرنے کے بعد پھر شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اور وضاحت کی تاکہ وہ شخص مطمئن ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ نے ذکر کیا ہے، سلف میں ایسا اہتمام ہوتا تھا، اتنا وہ ڈرتے تھے فتویٰ دینے سے کہ ایک آدمی سوال پوچھ کے جاتا پھر بلاتے تھے، پھر جواب دیتے تھے، پھر جاتا پھر بلاتے تھے، اس لیے کہ انہیں خوف لگتا تھا کہ کہیں ہم نے کسی مسئلے کو چھوڑ تو نہیں دیا ہے۔ تو شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے چند پہلو تھے